والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم مؤمنون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں باللتی تقربکم، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے تمہیں تقرب حاصل ہو یا تمہیں قریب کر دے ہمارے پاس، اور زیادہ قریب کرنا، یہ ذریعہ قرب کا نہیں۔ ہاں الا من آمن وعلق فی العذاب محضرون، وہ سب لوگ عذاب میں حاضر لین کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی، کہہ دو اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا رب وہی فرض کی نیابت اور اس کا قائم مقام بنا دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہتر رزق دینے والوں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن وہ تمام کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو تمہاری ہی اکثریت ان کی جنوں کی ہستیوں اور ان کے نفع نقصان پر بھی ایمان رکھنے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پس آج کوئی مالک نہیں ہے بعض تمہارا بعض کے لیے کسی نفع کا، ولا ضرّا، نہ کسی نقصان کا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا نَارِ جہنم، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، تم انکار کیا کرتے تھے، نار جہنم کا اور سزاؤں کا، ان عذابات کا۔ حضرات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا سامان ہے، دنیا کا جس کے ساتھ تعلق ہے، تمام ہی فائدہ مند چیزیں، لیکن بہترین متاع حیات جو ہے المرأۃ الصالحہ، فرمایا سب سے بہترین جو شے قیمتی چیز ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ ویسے یہ چھڑی کا بھی فائدہ ہے، ڈنڈے سوٹے کا بھی فائدہ ہے، لباس کا بھی، موٹر سائیکل کا بھی، کھیرا کھائیں گے اس کا بھی فائدہ ہے، روٹی کھائیں گے اس کا بھی فائدہ ہے، بستر بنائیں گے، کپڑا بنائیں گے، سب فائدے مند۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الحیات الدنیا المرأۃ الصالحہ، امام الانبیاء فرمایا علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اچھی ہے، پیسے اچھے ہیں، مکان اچھا ہے، اولاد ہے، تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتے اگر ایمان اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور حدیث شریف کے اندر تفصیلات ہیں۔ جو لوگ پاس ہو جائیں گے، میاں بیوی جوڑے بنائے جائیں گے، ادھر بھی اکٹھے رہیں گے۔ اس طرح اولادیں، نیک پاک بھائی، خاندان، اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی رہائشیں بھی جنت میں اکٹھی ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی یہ بات۔ لیکن صرف یہ کہنا کہ پیسے بڑے ہیں، صرف یہ کہنا کہ پتر 7-8 ہیں تو یہ میرے لیے بڑا کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ چکر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وضاحت فرمائی ہے وما اموالکم ولا اولادکم، یہ جمع کے صیغے بولے ہیں، تمہارے مال، تمہاری اولادیں،
باللتی یعنی یہ نہیں ہے کہ باللتی تقربکم، یہ وہ ایسی انبیاء نبی مکرم کی بھی حدیث ہے، سیٹاں تبدیل ہو گئی نا، چلو کوئی بات نہیں، لیکن نظریہ نہیں بدلنا چاہیے. تو 2 انچ بھی چھاڑ جاؤ نا ہاف صاحب، تاکہ انہوں نے 2 انچ گیا تھی تو انہوں نے 6 انچ کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، اذا اقبر المیت فاتاہ ملکان، فوت ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، اس کا 2 فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. ایک یہ بھی حدیث ہے کہ رسالت باب میں فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، ان قطعت عمل ہو، اس کے اپنے عمل، درز، خطبے، نیکی، سلسلے، خیرات، صدقات، اعمال خیر سب ختم ہو جاتے. الا من ثلاث، 3 شکلیں باقی رہتی ہیں کہ مرنے والے کو کمک، رسد، مدد ملتی رہتی ہے، جس کو لوگ شراب بنا دی استفادہ کرتے رہیں گے، جب تک لوگ فیضیہ ہوتے رہیں گے، اجر و ثواب انشاءاللہ مرنے والے کو ملتا رہے. مجھے یاد ہے آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب سے عرض کیا، افتتلت امی، افتتلت کا معنی ہوتا ہے اچانک ڈیتھ ہو گئی، اچانک میری والدہ فوت ہو گئی. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حاجی صاحب لو تکلمت تصدقت، اگر میری امی کو بولنے کا موقع ملتا تو میری ماں صدقہ ضرور کرتی. میری امی کو بولنے کا موقع ملا، اچانک فوت، پرستی کی یا اس نے نگرانی کی، پڑھا پڑھایا، مثلا ترجمہ کلاسیں لگائیں، نگرانی کی، سرمایہ خرچ کیا، لوگ پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، دین سیکھتے رہیں گے، اپنے عمل کی زندگی بہتر بناتے رہیں گے. جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. تیسری شکل ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، باپ فوت ہو گیا تو بیٹا جنازہ پڑھایا. اس لیے علم والا بندہ، علم والا، عقل والا، دولت والا، حسن والا، اور اتنا بکار تھا، فوت ہو گیا، قبرستان میں آ گیا، تو ذکر الموت، آپ کو موت یاد کرائے. بڑے بڑے حسین و جمیل دنیا میں آئے اور چلے گئے. کسی نے کہا مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانے بیت گئے لیکن ان جیسے دوبارہ زمانے پیدا نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھ رہے ہیں حافظ محمد گوندری جیسا، محمد اسماعیل سلفی جیسا، دبود غزنوی جیسا، شیخ عبد القادر روپڑی جیسے، عبداللہ ایسی بن گئی ہیں کہ وہ اس کی بخشش دعا کرے. یہ 3 شکلوں میں مرنے والے کو حصہ نیکی کا، خیر کا، بلائیوں کا ملتا ہے. باقی سارا کیا ہے، حصے تقسیم. اور روز میرے پاس لوگ آتے ہیں، لڑائی بڑی ہوئی جی، وہ حصہ لے گئے جی، وہ دے نہیں رہا جی، وہ سارا لے گئے، وہ ادھا لے گئے، وہ دیتا ہی نہیں ہے. تو میرے سانو تو ملنا بھی کوئی نہیں، نہ سارا حصہ اس میں، لیکن تسی تے بندے پتر بولو نا. اتنے بھائی بہن ہیں، وہ ایک کو ویسے ہی فارغ، زندے کو فوت کر کے فارغ کر دیا، زمین نے اپنے نام لگوا دی. تو سید الانبیاء کے ارشاد پاک ہے، ایک بلش زمین جس نے کسی پہ قبضہ ناجائز کیا ظلمن. آج بھی اگر کوئی مکان بنانے لگتا ہے نا، ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ 2-3 انچ کم از کم اس طرف ہو جائے. مسکین کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا رسول پاک نے، شاگردوں سے سوال کیا. تو صحابہ نے عرض کیا مَلَّا دِرْحَمَ لَهُ وَلَا دِینَارَ یا رسول اللہ، پیسے ٹکے نہ ہوں، درم و دینار نہ ہو، وہ مسکین ہے. حال فرمانا ہے مسکین وہ یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صوم و زکوٰۃ. سبحان پیٹا تھا، کوئی کہے شتمنی ھذا، اس مجھے گالیاں دی تھی، کوئی کہے گا قذفنی ھذا، اس نے تہمت لگائی تھی، کوئی مار والا اکل مالی ھذا، کسی کا مال بٹورا، گالیاں دی، کسی کو تھپڑ مارے، کسی کو کچھ چھینا. اب ہوگا کیا؟ اس کتب کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اللہ تقسیم کرنا شروع کر. نمازوں والی نیکیاں، عمرے والی نیکیاں، درسوں والی نیکیاں، خطبوں والی نیکیاں سنا، محنتیں غارت ہو گئیں، توانائیاں برباد کر دیں، اور وہ سمجھتے ہیں بڑے کارنامے، بڑے تیر مارے. ہم کیا تیر مارے؟ نہ ماں راضی، نہ ابا راضی، نہ ہمسائے راضی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ معاشرت پر غور کریں، ہماری حالات یہ ہے. اللہ نے فرمایا صرف مال اور دولت، کثرت اولاد، کثرت مال، یہ نجات کا سمے سیٹ ہے کہ نہیں، اس کی 2 شادیاں ہیں کہ نہیں، یہ سلسلے نہیں. یہ انسان تھا، عمل صالح کرتا رہے، عقیدہ ٹھیک تھا، عمل اچھے، کردار ایمان ہے.
اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل ٹرپل اجر و ثواب ملیں گے بما عملوا، جو عمل کیے۔ سید الانبیاء نے فرمایا علیہ السلام تمہاری ایک ایک نیکی کو اللہ اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہیں۔ پھر ایک نیکی کو بنا کے پہاڑوں جتنا اموال لگا کے خدمت بالا خانے ہیں، اس کا مطلب دوسری تیسری منزل پر سال دماغ میں جنت کے اندر جو منزلیں ہیں نا، منزلیں ایک منزل کا دوسری منزل اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ تو کہیں گے وہ کیا؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ اللہ کے سارے وعدے سچے نکلے ہیں، اس اللہ نے ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث ہی بنا دیا۔ تمہاری مرضی برتو، پھر ہم تمہاری مرضی بنے، کی کھانا ہے کی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے رسول پاک نے فرمایا کہ پوچھا کسی نے، ظاہر ہے آپ نے فرمایا کہ مدعا کے مدینے کا رہنے والا ہوگا، وہ کہے گا کھیتی باڑی بھی ہوگی جنت میں؟ نبی مصیبت ہے، جنت میں کھیتی باڑی، مسکرا پڑیں گے رسالت کرے گا نا کہ میرے باغات ہوں، میرے غلہ جات ہوں، میرے پلاٹس ہوں، فارم ہوں، زرعی فارم، تو پھر وہ بن جائیں گے۔ جو وہ خواہش کرے گا وہ اگے گی فصل، کٹے گی پکے گی، کٹے گی پکے گی، جب تک وہ دیکھنا پسند کرے گا رب العالمین یہ اس کو منظر دکھاتے رہیں۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ باغ سدا بہار ہیں، خزائیں نہیں آئیں گے۔ ایک موسم کا پھل ختم ہو جاتا ہے نا، دوسرے پھل انتظار کرنا پڑتا ہے ہمیشہ، مینگو بھی ہمیشہ، تربوز بھی ہمیشہ، انگور بھی ہمیشہ، مورے تے گوڈیاں دی بھیڑ، اے دو ترے مصیبتاں سارے نے پئی نا، ہر ایک نے ڈانگاں پڑیاں نے، کتے کچھ پڑیا۔ مورے کی تکلیف، سر پیڑ تے بلڈ پریشر تے کینسر تے بیماریاں ساری ہیں۔ فرمایا ولا شے، نہ بول نہ برات نہ بیماری نہ موت، تو کرنا پھر کی ہے؟ بس موج میں نہ کرو، کھاؤ پیو نعرے مارو، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں جب ایک بابا جی نے پوچھ بیٹا حاجی صاحب تسی کنے کو چڑے کھا سکتے ہو؟ اب پتر میرے داندی نہیں، اور میں کہ اتھوں دی گل نہیں ہو رہی، اتھوں دی گل ہو رہی ہے، جب اللہ جوان کر کے بھیجیں گے۔ اے چلو پھر کچھ کوشش کریں گے۔ میں کہتا ہوں تم 10,000 ٹن بھی کھاؤ تو کھا جاؤ گے ایک بندہ، تو خوشبو آئے گی۔ یسعون فی آیاتنا معاجزین، وہ بد نصیب ہماری آیتوں میں جو ہمیشہ کمزور کرنے کے لیے، ان کو بے اثر کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کس طرح دب جائے، مسلمان عذابوں میں حاضر لین کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پھر ان کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرمایا اس میں کیا ہے، وہ جو جہنم ہے اس کے اندر فرمایا پتھر بھی جلیں گے اور انسان بھی جلیں گے، اس کا ایندھن بنیں گے، اور فرمایا اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، ہم نے کافروں کو جی روٹی کاروبار او کی کریے سلاؤ کی پڑھائیے تو باجی جس بندے نہ گل کرو سر پیڑ، اور جی تو کی دسیے تو نہ دسو، فرض کرو تو میں فرض بھی میں کام بھی کرتا، یہ سارا نظام جب تک آخری لقمہ کھا نہیں لیتا موت نہیں آئے گی۔ لو ایسا میں کوئی گل سنا دو تاریخی، یہ سارا مجمع سن رہا ہے، شیخ صاحب تسی بھی سن دو۔ میں چونکہ 10 سال میرپور رہا ہوں، میرپور ایک سیکٹر تھا کہ اس سیکٹر کے سردار عبدالقیوم صاحب کے ساتھ ان کو وہ ایک شیخ صاحب تھی، وہ ان کا بڑا جرانہ تھا، تو بہرحال وہ سارے محلے کے اکثر ہیں، اس کا بھی ویزا لگ گیا۔ ڈاکٹر صاحب سننے والی گل ہے، کوئی بیان بھی کر دیا جب جب وہ وہاں چلا گیا انگلینڈ، تو نہ کوئی کم نہ کار کوئی شے نہیں، میرے مسکین ادھر جاتے ہی انہیں مالدار کے سارا شہر کٹھا کریے دینا مال جانا تے بے اولادے تے پتر ہی نہیں بنایا، سارا کو دے نام ہی لوا دیتا، وہ بھی کلندر نہ فیکٹری ککھ کنڈا نہیں کیتا۔ کون دیتا ہے یہ رزق؟ یعنی مثال دی، اگر نہیں گئے تو میرے نال چلو، ادھا کرایا تو ادھا میرا پتہ کار ہونے چلو۔ یہ ایمان یقین رکھنا پڑے گا۔ وہی رستہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے بیلی گزر گئے، وہی رستہ ہے جہاں فرعون لانے گوتے دوائے پر۔
ایک کام اوپر یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ یوسف علیہ السلام جب اقتدار ملا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، شاہانہ لباس پہن کے جب چلے تو آگے سے ایک آواز آئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مایہ ناز میں لکھا ہے، آواز آئی الحمدللہ الذی یا سبحان الذی جعل العبید ملوکا وجعل الملوک الگ۔ برائی کی دعوت دینے والی بی بی بیٹھی ہوئی ہے جو دوڑیں لگا کرتا پھاڑ رہی ہے اور برائی کی دعوت دے رہی ہے، کہاں کے نقشے بدلے۔ علامہ قرطبی لکھا ہے، پھر آپ ہی کہہ رہی ہے اللہ تیری شان ہے، کہاں سے نکالا کہاں پہنچایا، ہمیں کہاں دھکیلا کہاں پہنچایا۔ تو اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، فرمایا ایک اور سنو، وما انفقتم من شیء، نہیں تم خرچ کرتے کوئی شے، فہو یخلفہ، اس کا قیام، اس کا خلیفہ، نائب اللہ بنا دیتا ہے۔ یعنی جو تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 10 گنا تو ہم شروع کر دیں۔ 10 گنا سے کوئی پارٹی ہے ڈبل دے اور ڈبل شاہ کا چکر ایسی نا۔ ایسا میرے پاس بندے آئے ہیں وزیر آباد سے، گکھڑ سے، ٹیچر، سونے کپڑے، چٹے کپڑے پائے، پھول چڑیاں گڈیاں، فتویٰ لینے گئے۔ کی فتویٰ ہے؟ اے جی وہ ڈبل شاہ میں کی، میں کہ بس آدھے نے تسی بھی کر دے ہو؟ میں کہ جی نہیں میں کردا نہیں، میرے کو پارٹی ہے ایک منٹ، پہلے تو ہی کر دے ہوئے نا۔ میں کہ جی جو میرے پاس پارٹی ہے وہ 10 گنا سے شروع کر دی۔ جب میں نے اس پارٹی کا تعارف کرایا تو چوکا گھاٹ اڑ گیا، ڈبل والے نے جا کے دیتے تھے، اگلے دن سارا کام خراب ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سائل آیا تو گھر 6 درم دیے تھے صبح فاطمہ الزہرا کو، تو فرمایا حسن سے کہا جاؤ ماں کو کہو جناب فاطمہ نے فرمان آ گیا، 6 درم سنگو 6 روپئے تو دے دیے، سائل نے دیا، سائل بھی چلا گیا، علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، گھر بھی مدان صاحب۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس کے پاس اونٹ تھا، وہ کہنے لگا علی صاحب اونٹ خریدنے ہیں۔ علی صاحب کہنے لگے میرے پاس پیسے ہی نہیں، کہنے لگے خریدنے تو ادھار کر لینا سر، چلو کرو سودا۔ 300 درم کا سودا ہو گیا یا 200 درم کا سودا ہو گیا، سودا ہو گیا، وہ اونٹ چھوڑا چلے گئے۔ اتنے میں اور ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا علی صاحب اونٹ تو ہے؟ ہاں میں بیچنا جی، بیچنا، کہنے لگے نقد بیچنا ہے، کہنے لگے پیسے کھول دیں، کرو سودا۔ 200 کا خریدا تھا، 260 کا بیچا۔ دیکھو میں جزا 10 سے گنا سے شروع کرتا ہوں، 10 سے 700، 700، پھر 1400، پھر 2800، پھر 5400، پھر علاتول، پھر میں پہاڑ بنا کے پیش نہ کیا، مجھے رب نہ کہنا، وہ کرے تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اہؤلاء کانوا یعبدون، یہ قلندر تمہاری بات کرتے رہے، مشرک سارے ٹولی اکٹھی ہوئی ہیں۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے جناب عیسیٰ اللہ فرمائے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو سارا یو پر سارے عیسائی ٹکرا مارتے، نہیں بھی میں نے کچھ نہیں کہا مگر وہ کہا جو تو نے حکم دیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ فرشتوں سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہاری عبادت کرتے رہے، فرشتے کہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ قالوا سبحانک انت ولینا، سبحان اللہ تو پاک ہے، تو ان کے علاوہ ہمارا کار ساز ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی بات کرتے رہے۔ پر یہ کرا گے تے زعفران تسی اچھا خالص موانا ہے، زعفران بھی خالص ہوئے تے وظیفہ بزرگ آتے ہیں، نماز کو نہیں پڑھی کری، وظیفہ بڑا کرتے ہیں، پہلے شیطانوں کی جنوں کی بات کرتے رہے۔ فرمایا کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم، ان پر ایمان رکھتے تھے، کیا معنی ہے؟ نفع نقصان کے مالک۔ قرآن نے فرمایا ہم نے جب ہم نے ان کے فوت کرنے کا فیصلہ کیا، کوئی ان کو بتا نہیں سکا، نہ جن نہ پری کوئی شے نہیں، بلکہ دیمک جیسے ڈنڈے کو پھولا کر دیا تھا، کھوکھلا کر دیا، جب فلما خر تبینت الجن، پھر جنوں کو زمین پہ جب مارتے ہیں نا چونچ، اس کو پتہ چل جاتا پانی گہرا کتنا ہے۔ کی انہوں نے جیالوجی بیالوجی کی انہوں نے ہے نا کہ سلسلہ ارضیات کا نظام اللہ نے اس کی فٹنگ کر دی ہے، وہ مارتا پتہ پانی گہرا کتنا ہے، تے جن سارے گھوم رہا گول بیٹھے، سبحان اللہ۔
تے جلال آ گیا جناب سلیمان، کہنے لگے وما لی لا اری الہدہد ام کان من پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر ہی نہیں آتا، غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جلال میں کہنے میں ان کو ذبح کر، چھرا پھیر دینا ان کو، یا ان کو بہت سزا دوں گا، یا بھی دلیل پیش کرے گا، چلو غور بھی کر لیں گے۔ یہ بیان دے کے فارغ ہوئے تو علامہ ہدہد صاحب بھی آ گئے، وہ آتے کہنے لگے احط بما لم تحط بھی، جناب جو میں خبر لایا اس کا علم میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ جن ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نبی، ابا نبی، ہر شے اللہ نے مطیع کر دی، چوڑی کر دی۔ دوسرا کام کیا ہے، وہ بی بی حکومت کر رہی ہے، تو تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی مرد مر گئے ہیں، مردوں کو حکومت کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ بندے مذہب کہتے ماشاء اللہ تہاڈی بابی بڑی اچھی ہے، میرا سوٹ بھی وہی لیاؤندی، تے تسی کی کردے ہو؟ یہ لنگر جاندے نے، لنگر کر کے آ جاندے ہیں، اللہ لگائے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل، مردوں والے کام مردوں کو کرنے چاہیے، مردوں نے بیویاں سپرد کر چھڑے تھے، بیویاں نے اللہ سے سپرد کر چھڑا سارا، تو جب بیڑا غرق ہو گیا تو پھر دعاؤں کراندے پھرتے مسیتاں جا۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم، اکثر جنوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نفع نقصان کے مالک سمجھتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، آج تمہارا کوئی کسی کا کوئی سروکار نہیں، کوئی مالک نہیں ہے نفع نقصان کا، ولا یعنی نہ نفع کا ولا ضر کا۔ وَنَقُولُ، ارشاد ہوتا ہے ہم فرمائیں گے، لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلموں سے مراد ہے الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَأَشْرَكُوا بِاللَّهِ، ان سے ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، آگ کا عذاب چکھو، الَّذِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھلایا کرتے، تکذیب کیا کرتے تھے کہ آگ کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں، آخرت کا معاملہ کوئی نہیں، حساب کا کوئی نہیں، پھر آپ کے لیے یہ ساری سزا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، بات کو سمجھ کر اس کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہوتا ہے جی وما اموالکم ولا اولاد، نہ تمہارے مال نہ تمہاری صرف اولادیں، باللتی تقربکم، یہ ایسا اسٹیٹس نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے ہاں اللہ فرماتے ہیں قرب کا ذریعہ بنا کے قریب کر دیں، الا من آمن وعمل، ہاں جو عمل ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، فاولئک لهم عذاب ضعف، ان کے جزا، ان کے لیے ڈبل جزا ملے گی، ان کو دگنا اجر ملے گا، بما عملوا، جو عمل کیا، وہم فی الغرفات آمنون، بالا خانوں میں امن سلامتی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات میں یہ کاوش کرتے ہیں، فی العذاب محضرون، یہ سب لوگ عذاب میں۔ قل، کہہ دو نبی محترم، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب فراہم کرتا رزق کو جس کے لیے چاہے گا اپنے بندوں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ کم کرے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ اس کا قائم مقام، اس کا جانشین، وہ خرچہ بنا دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہتر رزاق ہے، بہتر رزق دینے والوں سے ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان تمام کو اکٹھا کریں گے، ثم یقول للملائکہ، پھر فرمائیں گے فرشتوں سے، ہؤلاء، یہ سارے وہ لوگ، ایاکم کانوا یعبدون، کا تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، من دون، ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرهم للذین ظلموا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم ڈھائے، ذوقوا عذاب النار، چکھو تم آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔